اور حجاب واجب کوئی مشکل نہیں ہے. بالوں کو چھپائے, ڈھیلا لباس ہو, ہاتھوں کو ظاہر کر سکتی ہے, چہرے کو ظاہر کر سکتی ہے. البتہ اکثر علماء کہتے ہیں پاؤں پر بھی جراب ہونا چاہیے. اب آپ نے دیکھا بس اتنی سی زحمت ہوگی, اگر 5 گھنٹے وہ حجاب میں رہتی ہے, جاب کرنے جاتی ہے, حجاب میں رہتی ہے, تو کیا ہوگا, وہ 5 گھنٹے اس کا عبادت میں لکھا جائے گا. صلوات پڑھی محمد وآلہ. اچھا ایک اور نقطہ بھی بتا دوں, اگر آپ داڑھی رکھیں گے تو اس سے کوئی تبلیغ نہیں ہوگی, کیونکہ داڑھی سکھ بھی رکھتے ہیں. ہاں جی, تو اس میں کوئی تبلیغ کا عنصر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, آپ حرام سے بچ گئے. داڑھی دوسرے لوگ بھی رکھتے ہیں, انگریز بھی رکھتے ہیں, لیکن خاتون جب حجاب کرتی ہے تو وہ حجاب کے ذریعے سے تبلیغ بھی کر رہی ہے. اور حقیقت ہے, تبلیغ ہوتی ہے, بڑی تبلیغ ہوئی ہے. ٹورنٹو میں ہمارے دوست ہیں, انجینئر ہیں, موسوی صاحب, ان کی بچی جو سید شادی تھی ماشاءاللہ, جب 13 برس کی ہو گئی, کہا بیٹی اب تجھ پہ حجاب واجب ہے. چلی گئی. اب جیسے وہ بچی, سارے جو تھے کرسچن تھے, غیر مسلم تھے, انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, یہ کیا لباس ہے, یہ بہت تنگ کیا. بچی تھی آخر 13 برس کی, واپس آئی, کہا بابا آج مجھے بہت تنگ کیا گیا, سب نے مذاق اڑایا. کہا کوئی بات نہیں, کل پھر جانا اسی حجاب میں, کوئی مذاق کرے تو اس طرح سے جواب دینا. دوسرے دن گئی, پھر مذاق. اب اس نے کہا بھی کل بھی تم نے میرا مذاق اڑایا. اب وہ اسٹیج پر تقریر کے لیے آ گئی, آج بھی تم, تو 1-2 جملے میرے بھی سن لو. جو ساری لڑکیاں خاموش ہو گئی. کیا؟ کہا دیکھو تم حضرت مریم کا احترام کرتی ہو. سب نے کہا کیوں نہیں کرتے, ہم سارے عیسائی ہیں, حضرت مریم کو کون احترام نہیں کرتا, ہم سب عیسائی ہیں, حضرت مریم کا احترام کرتے ہیں. کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم نے حضرت مریم کا اسٹیچو یا اس کی تصویر دیکھی ہے؟ وہ بھی دیکھی. کہا تم نے دیکھی ہے اس کا احترام؟ کہاں دیکھی ہے, کیونکہ وہ لوگ تصویر بھی بناتے ہیں, اسٹیچو بناتے ہیں. کہ حضرت مریم کی تصویر دیکھی؟ کہاں. کہا میرا آخری سوال یہ ہے کہ حضرت مریم کا لباس مجھ جیسا ہے یا تم جیسا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اکیلی مسلمان بچی سیدزادی نے پورے کلاس میں تبلیغ کر لی. بس یہ چھوٹی تقریر کر کے اتری تو خود یہ کہتی ہے سیدزادی کہ ایک کرسچن بچی آگے بڑھی, کہنے لگی کہ آج تو آپ نے میرا دل کا مشکلی, جو میری مشکل تھی, یعنی روان شناسی کے اعتبار سائیکولوجیکلی میں ایک پرابلم میں تھی, آپ نے وہ حل کر دی. کہا وہ کیا؟ کہا میں جب آتی تھی اسکول بس میں تو ظاہر ہے میرا لباس ایسا ہوتا تھا, میری ٹانگیں ننگی ہوتی تھی, تو مرد جو ہے وحشی حیوانوں کی طرح گھور گھور کے میری ٹانگوں کو دیکھتے تھے. مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ ان کی آنکھیں نکال دوں, کیونکہ یہ فطرت میں انسان کے شرم ہے. یہ جو میڈیا ہے نا, پروپیگنڈا سے عورت کو بے شرم کرتے ہیں فیشن کے بہانے سے, اس کی فطرت میں تو شرم ہے. حیا اور شاید دنیا کی کہیں بھی عورت ہو, اس کے فطرت میں. کہا مجھے بہت غصہ آتا تھا کہ یہ لوگ کیوں میرے بدن کو دیکھتے ہیں. میں چاہتی تھی کوئی میرے بدن کو اس طرح سے وحشی کتوں کی طرح نہ دیکھے, لیکن میں سوچتی تھی ان کا کیا قصور, میں خود کو خود ننگا کر رہی ہوں, میں خود اپنی ٹانگوں کو ظاہر کر رہی ہوں, تو ظاہر مرد دیکھیں گے. اب میں اس شش و پنج میں تھی کہ میں کیا کروں کہ کوئی مرد میرے بدن کو ہوس کی نگاہ سے, شیطانی نگاہ سے نہ دیکھے. آج تیرا لباس میں نے دیکھا, میری مشکل حل ہو گئی. میں بھی چاہتی ہوں تیری طرح لباس پہنوں اور میں بھی مسلمان بننا چاہتی ہوں. صلوات پڑھی محمد.